بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں۔ 3 قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ اول چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ موزوں پر مسح اس وقت جائز ہے جب وضو کر کے یا غسل کر کے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں، یعنی مکمل وضو کر کے صرف موزوں پر مسح ہوگا۔ ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر اگر آدمی اپنے گھر میں یا رہنے کی جگہ پر ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح جائز ہے۔ مسح جو ہے وہ اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ وضو میں مسح جائز ہے، غسل میں جائز نہیں، یعنی وضو ٹوٹنے کی صورت میں آپ موزوں پر مسح کریں گے۔ اگر غسل کی حاجت ہوئی ہے تو پھر آپ غسل کریں گے، اس کے بعد دوبارہ موزے پہنیں گے۔ مسح جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف یعنی پنڈلی کی طرف کھینچنا ہے۔ پنڈلی کی طرف کھینچنا ہے۔ انگلیاں آپ نے پوری رکھنی ہیں، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز نہیں ہے۔ اگر موزہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل جاتا ہو یا چلنے میں کھل جاتا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں۔ اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہو تو جائز ہے۔